السلام علیکم ناظرین۔ آج کا میرا موضوع ایک بہت اہم موضوع ہے جو کہ ہے صدقہ۔ صدقے کی فضیلت کے بارے میں بے شمار آیات نازل ہوئی ہیں، جن میں سے دو کا ذکر یہاں پر کر کے ہم آگے بات کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ یہ پوری آیت سورۃ بقرہ کی ہے، 37واں رکوع، جس کا ترجمہ ہے کہ صدقات کو اگر تم ظاہر کر کے دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم ان کو چپکے سے فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ دوسری آیت بھی سورۃ بقرہ کی ہی ہے، 38ویں رکوع کی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار۔ یہ پوری آیت جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات دن، پوشیدہ اور کھلم کھلا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ان دونوں آیتوں میں صدقہ کو چھپا کر دینا اور کھلم کھلا ظاہر کر کے دینا دونوں طریقوں کی تعریف کی گئی ہے، اور بہت سی احادیث اور قرآن پاک کی آیات میں ریا کی یعنی دکھلاوے کی برائی بیان کی گئی ہے، اور اس کو شرک بتایا گیا ہے، اور ثواب کو ضائع کر دینے والا بلکہ گناہ کو لازم کر دینے والا بتایا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دکھلاوا اور چیز ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جو کام کھلم کھلا کیا جائے وہ ریا ہی ہو، بلکہ ریا یہ ہے کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، اپنی شہرت، اپنا کمال ظاہر کرنے اور عزت حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جائے وہ ریا کہلاتا ہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کسی مصلحت کی وجہ سے اعلان ہی میں ہو تو وہ ریا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم صدقہ بھی دے رہے ہیں کسی کو یا کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ایسے کریں کہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ پہلے بزرگ اتنا چھپانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ وہ یہ بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ فقیر کو بھی اس کا پتہ چلے کہ کس نے یہ ان کو رقم دی ہے، یا جو بھی مدد کی ہے وہ کس بندے نے کی ہے۔ اس لیے بعض تو نابینا فقیروں کو چھانٹ کر دیتے تھے، اور بعض سوتے ہوئے کی جیب میں ڈال جاتے تھے، اور بعض کسی دوسرے کے ذریعے سے دلواتے کہ فقیر کو پتہ نہ چلے اور اس کو حیا نہ آئے۔ بہرحال اگر شہرت اور ریا مقصود ہے تو نیکی برباد، گناہ لازم ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک کہ حساب کا فیصلہ نہ ہو، یعنی قیامت کے دن جب آفتاب نہایت قریب ہوگا، ہر شخص پر اس کے صدقات کی مقدار سے سایہ ہوگا۔ جتنا زیادہ صدقہ دیا جائے گا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ صدقہ قبروں کی گرمی کو دور کرتا ہے، اور ہر شخص قیامت میں اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، یعنی صدقہ کرنے سے ہمارے اوپر جو بلائیں آنے والی ہوتی ہیں وہ بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ ان احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی صدقات کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور ایک اور حدیث میں ہے صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھی دور کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت بھی کرتا ہے۔ صدقہ کرنے سے عمر بھی بڑھتی ہے اور بری موت بھی دور رہتی ہے۔ تکبر اور فخر کو بھی صدقہ مٹا دیتا ہے۔ صدقے کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، جتنی بیان کی جائیں اتنی کم، لیکن ہم آخری حدیث کے ساتھ اس ویڈیو کو اختتام تک پہنچاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک روٹی کے لقمے سے یا ایک مٹھی کھجور یا کوئی اور ایسی ہی معمولی چیز جس سے مسکین کی ضرورت پوری ہوتی ہو، 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ غور سے سنیے وہ 3 آدمی ہیں کون؟ ایک وہ صاحب جس نے صدقے کا حکم دیا، دوسرا اس کی بیوی جس نے روٹی وغیرہ پکا کر دی، تیسرا وہ شخص جس نے فقیر تک وہ کھانا پہنچایا۔ یہ 3 لوگ دی ایک ہی چیز ہے فقیر کو یا مسکین کو، لیکن 3 لوگوں کا کردار تھا۔
ایک وہ جو گھر کا مالک تھا جس نے حکم دیا کہ مدد کی جائے، دوسری اس کی بیوی اور تیسرا اس کا خادم۔ تو دیکھیے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت رکھی ہے۔ یہ صدقہ بہت اہم موضوع ہے، اس کے بارے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولیں۔